کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ کیس گیا، پی سی او ججز یہ وہ جو تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف جسٹیفیکیشن تلاش کی گئی بلکہ جو پریئر مانگی ہی نہیں گئی تھی آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم اس بات کی گواہ ہے۔ جناب والا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے فیصلے سے پہلے، ابھی مسئلہ سب جڈس تھا، زیر غور تھا، عدالت عظمیٰ کے سامنے تھا، ان دونوں شخصیات نے بیانات دیے کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈ پر ہے۔ بہرنو ڈاکٹر آف نیسیسٹی کو دفن ہونا چاہیے تھا، اور میں خوش ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے، پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے کہ آج ہم سب ڈاکٹر آف نیسیسٹی کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آج کہنا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے کل کہا، اور ان کی اجازت سے میں آج بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر کے ان کا موقف پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تحریک انصاف کا ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے لیے، تاریخ کے اوراق آج رقم ہو رہے ہیں، اور تاریخ کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن اعلیٰ عدلیہ کا احترام کروں گا۔ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ بروز ہفتہ 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا، اور قائد حزب اختلاف نے ابھی پوائنٹ آف آرڈر پہ نقطہ اٹھایا اور کہا کہ آپ پابند ہیں، جس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ پابند ہیں کہ آپ نے آج یہ عدلیہ کے فیصلے کے مطابق اجلاس کی کارروائی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ جناب والا، اس فیصلے کے مطابق ہی کارروائی بڑھائی جا رہی ہے۔ ہفتہ ہے، 10:30 بجے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے فرمایا کہ یہ اجلاس جاری رہے گا اور پروگ نہیں ہوگا تاوقتے کے وہ سارا جو پروسیس ہے آرٹیکل 95 رول 37 کا اپنے حتمی انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ جناب والا، ہم اس کی پاسداری کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں اس ایوان کے خدمت میں وہ پس منظر پیش کرنا چاہوں گا جس نے آج اس اجلاس کو اس شکل میں دوبارہ کرنے کی آپ کو حکم صادر فرمایا اور ہمیں تابع کیا۔ جناب والا، آج عدلیہ کے فیصلے کے مطابق گھڑی واپس کی گئی، اور آج ان کی نظر میں، اس فیصلے کی نظر میں آج 3 اپریل ہے۔ آج 3 اپریل ہے، اور 3 اپریل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، دہرانا نہیں چاہتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کا عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لیا۔ جناب والا، میں جانتا ہوں کہ بروز اتوار دفاتر کھولے گئے، اجلاس منعقد ہوا اور کارروائی کا آغاز ہوا، اور پھر اس نے اس آرڈر کی شکل میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس میں انہوں نے متفقہ طور پر رولنگ کو مسترد کیا اور
ہماری نظر میں جو وزیر اعظم نے قوم کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تھا ڈیسولوشن کے ذریعے، جس کا مطالبہ ہماری اپوزیشن تقریباً 4.25 سال سے کر رہی ہے، 4.25 سال سے کر رہی ہے، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا قوم کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے قوم کو محفوظ کرنے کے لیے آئیے عوام کے سامنے چلتے ہیں، آئیے عوام کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، اس کا جو بھی فیصلہ آیا وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن جناب والا عدلیہ میں گئے کیوں؟ ہمارے دوست کیوں گئے؟ جوائنٹ اپوزیشن کیوں گئی؟ اور سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ضروری ہے، تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بالکل احاطہ کیا جائے۔ جناب والا، یہاں جب ڈپٹی سپیکر چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے جو رولنگ دی، جن پر دوستوں کا اعتراض تھا اور عدلیہ کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے کہا، یہ انکار نہیں کیا، اس آئینی پروسیس سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے، اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے تو اس کا پروب ہونا ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور جناب والا، یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم ایک اعلیٰ ترین فورم ہے، جس میں حکومت کے سینئر ترین وزراء اور افواج پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس فورم میں وہ مراسلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے قوم میں، اور اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا میں، اس کی باز گشت ہے، طول عرض اس کی باز گشت ہے۔ جناب والا، جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اسی مراسلے کو، اس کمیونیکیشن کو، اس کیبل کو، اس سائفر کو دیکھتی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ مسئلہ سنگین ہے، مسئلہ حساس ہے، اور دو آرڈر کرتی ہے۔ There are two decisions, and I like to put those decisions in front of the House. One, کہ they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan, and a demarche must be issued. دفتر خارجہ کو حکم دیا جاتا ہے، انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیمارش کرو، اسلام آباد میں بھی کرو، واشنگٹن میں بھی کرو، اور جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دفتر خارجہ ڈیمارش کرتا ہے، اسلام آباد میں بھی کرتا ہے اور واشنگٹن میں بھی کرتا ہے۔ دوسرا فیصلہ صادر کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کہ پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے فی الفور اس کو طلب کیا جائے، اس کو کنوین کیا جائے، اور یہ سارا معاملہ منتخب نمائندوں کو، یہ سورن ہاؤس ہے، یہ عوام جو ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، تو ان کے اس فورم کے سامنے رکھا جائے کہ وہ بات کی باریکی تک جائیں اور پروب کریں اور حقائق جاننے کی کوشش کریں۔ آپ اجلاس بلاتے ہیں، اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے، اپوزیشن کا فرض تھا جناب اسپیکر، this is not right, this is not fair, this is not fair, یہ وائنڈ اپ کریں اس کے بعد، this is not fair, یہ وائنڈ اپ کر لے میں صاحب، یہ وائنڈ اپ کر لینا، یہ وائنڈ اپ کر لے تو یہ this is not fair. Why is he nervous? آپ نروس کیوں ہو رہے ہیں؟ گھبرا رہے کیوں ہیں؟ میرا خیال میں نہ گھبرائیں، سن لے بات، یہ وائنڈ اپ کر لے اس کے بعد آپ کر لیں۔ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اجلت کس چیز کی ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ جی میں اس طرح کرتا ہوں
12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करना अपोजिशन का हक है और दिफा करना मेरा हक है। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। आइन शिकनी ना करेंगे। वज़ीर आज़म ने बोझल दिल के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल किया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि एक नई सूरत हाल का सामना है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में अहम तरीन और तारीखी इजलास शुरू हुआ। सबसे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास में इजहार ख्याल किया। उनका यह कहना था कि अदालत ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया, इसलिए हम मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत समेत पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। आज एक तारीखी दिन है, ऐसा कहना था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जिन्होंने इजलास में सबसे पहले इजहार ख्याल किया। उसके बाद स्पीकर